محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. پچھلے دنوں میں ایک گفتگو جو قادیانیہ جماعت کی ایک خاتون ندا النصر اور ان کے موجودہ خلیفہ مرزا مسرور کے درمیان تھی، وہ کافی وائرل ہوئی اور اس کے بارے میں لوگوں نے بہت ساری باتیں کی، میڈیا میں بہت کچھ لکھا گیا. ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو میڈیا کے کچھ اوپینین بتائے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتایا ہے کہ انہوں نے بہت سارے یا کچھ ایسے انکشافات کیے ہیں جو بہت چونکا دینے والے ہیں. خاص طور پر مرزا طاہر احمد کے بارے میں change.org نے جو حقائق یا assumptions لکھی ہیں وہ بہت ہی خوفناک قسم کی ہیں. اگر آپ انہیں جاننا چاہتے ہیں تو ہماری پچھلی ویڈیو دیکھ لیں. آج مس ندا النصر نے میڈیا کے لیے کچھ گائیڈنس جاری کی ہے، ہم آپ سے اس بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے انگلش لینگویج میں یہ ڈاکومنٹ لکھا ہے 2 صفحے کا، جو میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں. وہ کہہ رہی ہیں کہ since the audio was leaked a couple of weeks back, social media has reverberated with all kinds of opinion and analysis surrounding my conversation with Hazrat Khalifatul Masih Fifth, the head of Ahmadiyya Muslim community. وہ کہتی ہیں کہ کچھ بھی ہفتے پہلے جو ایک کنورسیشن یا ایک آڈیو لیک ہوئی تھی، اس کے بارے میں میڈیا میں بہت کچھ لکھا گیا ہے، لوگوں نے اپنے اوپینینز دیے ہیں، اپنی رائے دی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ ایز سچ اٹ از امپورٹنٹ ٹو کلیریفائی اے فیو تھنگس، کہ وہ ضروری سمجھتی ہیں کہ چند باتوں کو وہ صاف کر دیں. فار آبویس ریزنز آئی کانٹ ڈائیولج اسپیسیفک ڈیٹیلز اباؤٹ دی آن گوئنگ انویسٹیگیشنز ایٹ دس ٹائم. وہ کہہ رہی ہیں کہ بعض ظاہر وجوہات کی بنا پر میں آپ کو جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اس کے بارے میں کوئی معلومات نہیں دے سکتی. اس کے بعد انہوں نے ایک ہیڈنگ لگائی ہے کہ مائی اسپیسیفک کلیمز، کہ میں کیا کلیم کرتی ہوں. وہ کہتی ہیں کہ آئی وانٹ ٹو کلیریفائی مائی اسپیسیفک کلیمز اسپیشلی سنس اے لاٹس آف تھنگس آر بینگ سیڈ وچ آئی ہیو نیور کلیمڈ. ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنے جو کلیم کرتی ہیں، جو کہتی ہیں کہ ان کے ساتھ ہوا، اس کو وہ صاف کرنا چاہتی ہیں، کیونکہ لوگ ایسی باتیں کہہ رہے ہیں جو وہ سمجھتی ہیں کہ انہوں نے کبھی نہیں کہیں. اور وہ 2 باتیں بیان کرتی ہیں. پہلی بات آپ دیکھیں، وہ کہتی ہیں سید محمود شاہ، ڈاکٹر مرزا مبشر اینڈ مرزا لقمان احمد ہیو آل ابیوزڈ می فزیکلی اینڈ سیکشولی. وہ کہہ رہی ہیں کہ 3 لوگوں کا نام لے رہی ہیں کہ سید محمود شاہ جو مرزا مسرور کی بیوی صبوحی کا سکا بھائی ہے، ڈاکٹر مرزا مبشر جو فضل عمر ہسپتال میں چیف میڈیکل آفسر اور آرتھوپیڈک سرجن یعنی ہڈیوں کا ڈاکٹر ہے، اور مرزا لقمان احمد جو ان کا والد ہے. کہتے ہیں ان تینوں نے مجھے جسمانی اور جنسی طور پر ابیوز کیا ہے. دوسرا وہ کہہ رہی ہیں دی احمدیہ لیڈرشپ ہیز ناٹ ٹیکن مائی ایلیگیشن سیریسلی اینڈ has asked me to stay silent instead of affording me a proper investigation or allowing me to go to police. انہوں نے بڑا صاف لکھا ہے کہ جو قادیانیہ جماعت ہے اس کے جو لیڈر ہیں، ظاہر ہے کہ ان میں سب سے بڑا لیڈر مرزا مسرور ہے، کہتی ہیں کہ انہوں نے میرے الزامات کو سیریسلی نہیں لیا ہے اور انہوں نے
ان سے کہا ہے کہ یہ خاموش رہیں، بجائے اس کے کہ وہ ایک پراپر تحقیق کرتے ان الزامات کے بارے میں، یا انہیں اجازت دیتے کہ وہ پولیس کے پاس جائیں۔ تو آپ دیکھیں وہ دو باتیں کہہ رہی ہیں، 3 آدمیوں کا نام لے رہی ہیں جن پر وہ الزام لگاتی ہیں، جنسی بے راہ روی کا اور جنسی ہوس کا الزام لگاتی ہیں ان پر، اور پھر وہ کہتی ہیں کہ ان کا دوسرا الزام یہ ہے کہ جو قادیانیہ جماعت جو ہے، اس کی جو لیڈرشپ ہے جس میں مرزا مسرور سب سے اوپر ہے، انہوں نے ان کے الزامات کو بالکل سیریسلی نہیں لیا ہے، اور اس بات سے بھی انکار کیا ہے کہ کوئی پراپر تحقیقات کی جائیں، اور انہیں اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتے تھے کہ وہ پولیس کے پاس چلی جائیں۔ قائرین کو جو سننے والے ہیں وہ یہ یاد رکھیں کہ یہ خاتون جو ہیں یہ 22 جولائی 2021 کو جو یہ رواں سال ہے اس میں انہوں نے پولیس کو اپنے پر کیے جانے والے مظالم کے بارے میں رپورٹ کر دی ہے، جس کی تحقیقات جاری ہیں جو انہوں نے اوپر کہا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ جو میرے کلیمز نہیں ہیں، جو میں نہیں کہتی ہوں، وہ 2 باتیں ہیں۔ It is equally important to know what I have not claimed۔ وہ کہتے ہیں یہ اتنا ہی ضروری ہے کہ آپ جانیں کہ وہ کیا کلیم نہیں کرتی ہیں۔ پہلی بات جو وہ کلیم نہیں کرتی ہیں کہ دیٹ مرزا مغفور احمد صاحب abused me۔ کہہ رہی ہیں کہ مرزا مغفور احمد جو ہے یہ مرزا مسرور کا بڑا بھائی ہے، یہ جماعت جو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے اس کا امیر ہے آج کل، اور کہا جاتا ہے، بلکہ بعض ویب سائٹس پر لکھا ہے کہ یہ بھی ایک آرتھوپیڈک سرجن ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں، لیکن اس کے مطلب بہت سارے لوگ یہ بات یا نہیں جانتے یا شاید کسی نے ایسے ہی کہہ دی ہے۔ I did mention inappropriate flirtation he did with me at Hazur's questioning۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک بات بیان کی تھی کہ انہوں نے مجھ سے جو نامناسب قسم کی کچھ باتیں کی تھی۔ فلرٹیشن ہوتا ہے کہ جس کو جنسی طور پر نامناسب کوئی بات کی جائے، تو کہتی ہیں ایسی کچھ باتیں انہوں نے کی تھی، اور یہ میں نے صرف مرزا مسرور کے سوال کرنے پر یہ جواب دیا تھا۔ بٹ دس واز این آئسولیٹڈ انسیڈنٹ۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ تو ایک الگ واقعہ ہے، اس کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے جو الزامات میں لگا رہی ہوں۔ No physical or sexual abuse ever occurred as wrongly implied in an online article۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک آرٹیکل چھپا ہے، ایک مضمون کسی نے چھاپا ہے جس نے کہا ہے کہ وہ بھی اس جنسی بے راہ روی میں اور جنسی ہراسمنٹ جو ان پر کی گئی اور ان پر جو ظلم کیے گئے ان میں شامل ہیں۔ کہتی ہیں ایسا نہیں ہے، انہوں نے فزیکلی ان کے ساتھ کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی ہے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ مرزا مغفور جو ہے نا وہ صرف باتوں کی حد تک ہے، باقی اس نے کچھ نہیں کیا میرے ساتھ۔ وہ اس کا انکار کر رہی ہیں، جو کسی نے چھاپ دیا شاید، ہم نے تو نہیں کہا کبھی۔ That I am opposed، دوسری بات وہ یہ کہتی ہیں that I am opposed to the Ahmadiyya Muslim community or the system of خلافت۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ جماعت احمدیہ کے خلاف ہیں یا جو نظام خلافت ہے اس کے خلاف ہیں، تو اس کا وہ جواب دے رہی ہیں۔ کہتی ہیں کہ I remain a committed Ahmadi Muslim and I am proud of the great things the community does۔ وہ کہتی ہیں میں تو بڑی پکی احمدی یا قادیانی ہوں، اور مجھے اس بات پر فخر ہے جو بڑی بڑی باتیں یہ کمیونٹی جو ان کا گروہ ہے وہ کرتا ہے۔ اب پتہ نہیں وہ کون سی بڑی بڑی باتیں، ہمیں تو سوائے جھوٹ کے کچھ نظر نہیں آتا۔ تو جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں شاید وہ یہ ہوں کہ قرآن پاک کے غلط اور جھوٹے ترجمے شائع کرتے ہیں، دھوکے سے لوگوں سے پیسہ وصول کرتے ہیں، خدا عیاشیاں کرتے ہیں، بڑی لمبی لسٹ ہے۔ خیر میں نے بتا دیا، وہ ان کا کہنا ہے کہ وہ نہ اپنی جماعت جو احمدیہ مسلم کمیونٹی کہلاتی ہے جو جماعت قادیانیہ ہے، اور وہ اس کے خلاف نہیں ہے اور نظام خلافت کے خلاف بھی نہیں ہے۔ اب دیکھیں وہ بڑی مشکل میں ہے یہ لڑکی۔ ایک طرف
وہ خلیفہ کو اور نظام جماعت کو اس لیے افینڈ نہیں کرنا چاہتی. اگر آپ تھوڑا سا سوچیں، یہ ہمارا تبصرہ ہے، انہوں نے یہ نہیں لکھا، کہ ان کا خاندان جس سے ان کا تعلق ہے، جن کا ان کے معاشریاتی تعلق ہے اور جن کے درمیان وہ رہتی ہیں، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے اس سے نکلنا. یہی تو اخراج کی سزا ہے جو یہ جماعت دیتی ہے، کہ آپ کے ان تعلقات کو توڑ دیتی ہے، جان بوجھ کے حکم دے کے کہ اس سے یہ تعلق توڑ لیے جائیں. وہ اس سے خوف کھا رہی ہے یہ لڑکی، کہ اگر وہ کہہ دے کہ میں جماعت قادیانیہ یا احمدیہ کے خلاف ہوں، اور یہ کہہ دے کہ میں نظام خلافت کے خلاف ہوں، وہ ظاہر کہیں گے ہمارے خاندان سے ہو یا نہیں، سارے اس سے قطع تعلق کر لو. یہ وہ لفظ یوز کرتے ہیں، قطع تعلق کر لو اس سے، یہ جماعت کے خلاف ہے، یہ اور کہتے ہیں یہ خدائی جماعت کے خلاف ہے. مطلب خدائی والی تو میں نے اتنی تحقیق کی ہے اس جماعت پر، میں آپ کو صاف کہتا ہوں خدائی والی کوئی بات ان میں ہے ہی نہیں سوائے دھوکہ دہی کے. لیکن وہ جو نقصان ہوتا ہے ان لوگوں کو جن کو یہ اپنے عزیز و اقارب سے کاٹ دیتے ہیں، یہ لڑکی اس سے ڈر رہی ہے. یہ میرا تھوڑا سا تبصرہ تھا، یہ اس میں لکھا نہیں ہوا ہے. آگے وہ کہہ رہی ہیں کہ مائی ایم، کہ میرا مقصد کیا ہے، میں کیا حاصل کرنا چاہتی ہوں. I did not leak the audio, but now that the issue is out in the public, what do I seek by raising my voice? وہ کہتی ہیں کہ میں نے تو یہ آڈیو لیک نہیں کیا ہے، لیکن اب جب کہ یہ مسئلہ پبلک میں آ گیا ہے تو میں کیا حاصل کرنا چاہتی ہوں اپنی آواز سنا کر دوسروں کو. اس کے بارے میں وہ ایک ہی پوائنٹ لکھتی ہیں. وہ کہتی ہیں سپورٹنگ دی وائس آف سیکشل اینڈ ڈومیسٹک ابیوز وکٹمز ورلڈ اوور and ensuring that allegations pertaining to such abuse are addressed adequately within all communities around the world. وہ کہتی ہیں کہ میں مقصد اب یہ ہے کہ وہ لوگ جنہیں جنسی اور گھریلو ظلم کا نشانہ بنایا گیا، یعنی جن پر یہ ابیوز کی گئے، جنہیں جنسی اور گھریلو ظلم کا نشانہ بنایا گیا تمام دنیا میں چاہتی ہوں کہ جب وہ کسی پر الزام لگائیں جو وہ سمجھتی ہیں کہ اکثر سچے ہوتے ہیں، تو ان کو بالکل ٹھیک طریقے سے ان کے ساتھ ڈیل کیا جائے، ان کو سنا جائے. ٹھیک ہے، تمام کمیونٹیز میں جو دنیا میں ہے، چاہے وہ قادیانی ہوں یا نہ قادیانی ہوں، انہوں نے اپنا ایک بڑا مقصد بتایا. ٹھیک ہے، یہ مقصد بہت اچھا ہے، ہم اس کے بالکل خلاف نہیں ہے، یہ میرا تبصرہ ہے تھوڑا سا. لیکن آپ اس کے پیچھے دیکھیں، یہ خاتون جو ہیں یہ اپنی فیملی کو سے تعلق ٹوٹ جانے سے بہت ڈرتی ہیں، اور یہ جماعت اسی سے آپ کو بلیک میل کرتی ہے کہ چلو جی اخراج کرتا، اور جا کے آپ کے گھر والوں کو کہہ دیا اس سے تعلق توڑ لو، یہ تو شیطان ہے، خدائی جماعت کو اس نے یہ کہہ دیا، خدائی خلیفہ کو یہ کہہ دیا. لیکن اگر آپ ذرا سی بھی تحقیق کریں آپ کو پتہ لگے گا کوئی بات ان میں خدائی نہیں ہے، سب جھوٹ ہے، سب دھوکہ ہے، سب افطرا ہے، اور یہ جو ہے جال سازی کرتے ہیں. دیکھیں اگر یہ اپنا مذہب الگ بنا لیں جو ان کا الگ ہے، لیکن انہوں نے ٹائٹل اسلام کا لگا رکھا ہے، نیچے ہر چیز غیر اسلامی ہے. آپ پڑھ کر دیکھ لیں، میں بھی ان کے دھوکے میں آ گیا تھا. میں بھی سمجھتا تھا یہ ایک عرصے تک میں نے سمجھا شاید یہ ٹھیک ہو، شاید ایسا ہی ہو. وہ تو مجھے تب پتا لگا جب ایک دن ایک آدمی نے مجھے کہا، میں نے ان کے ایک مربی سے پوچھ لیا، میں نے کہا بھائی صاحب ایک بات بتاتے جائیے، یہ جو 14ویں صدی والی حدیث ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے 14ویں صدی میں آیا ہے، اور یہ جو دوسری حدیث ہے کہ ہادہ کہ یہ اللہ کا مہدی ہے، اوپر سے آسمانوں سے آواز آئے گی، یہ دونوں حدیثیں ہیں کہاں؟ اس نے کہا نہیں جی ہم تو نہیں کہتے 14ویں صدی میں، یہ تو سارے مولوی کہتے ہیں. اور جا کے انہوں کو پوچھو جی، مولویاں کو پوچھو، ساڑھے کل کی پوچھ دی. میں نے مان لی، میں چلے گیا. میں نے جو ہے سینٹرل ماسک کے امام جو پی ایچ ڈی ہے اسلامک سٹڈیز میں اور بڑا مشہور ہے، اور پھر میں نے خانہ کعبہ کے ایک امام سے یہ بات پوچھی. میں نے کہا بھائی صاحب یہ تم کیا کہتے ہو حدیث؟ کہتے نہیں تھے ہم تو کہتے ہی نہیں ہیں. کہتے ہیں یہ تو بعض گروہ ہیں جن میں قادیانی بھی شامل ہے، وہ کہتے ہیں.
میں نے آ کر پھر پوچھا تو ایک آدمی نے مجھے مرزا غلام قادیانی کی کتاب کھول کر دکھا دی. وہ میں آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں، میرے پاس موجود ہے، میری دوسری ویڈیوز میں موجود ہے. مرزا قادیانی نے خود اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ 14ویں صدی میں جو ہے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور جب وہ آئیں گے تو آسمانوں سے آواز آئے گی ہادہ خلیفۃ اللہ المہدی، کہ یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے. اور یہ مرزا قادیانی نے ایکسپلیسٹلی لکھا ہوا ہے کہ وہ صحیح احادیث میں موجود ہے، یعنی کہ بخاری اور مسلم کی ایک نہیں بہت ساری حدیثیں. کسی مسلم عالم نے آج تک یہ نہیں لکھا. میں آپ کو یقین سے دلاتا ہوں کہ آپ کسی مسلم معتبر عالم ہو، یہ نہ کہ اپنے لفظوں میں عالم بنا ہو، معتبر سند شدہ عالم ہو، اس کی لکھی ہوئی تحریر لے آئیں، آپ کو کہیں نہیں ملے گی سوائے مرزا قادیانی کی. میں اس خاتون نداء النصر سے کہتا ہوں کہ بی بی، آپ کے عقائد کے جھوٹے ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ آپ کے جو مرزا غلام قادیانی ہے اس نے کہا ہے کہ یہ دو حدیثیں، بے شمار حدیثوں میں یہ دو باتیں لکھی ہیں. 14ویں صدی میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور آسمانوں سے آواز آئے گی ہادہ خلیفۃ اللہ المہدی، کہ یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے. آپ بی بی ہمیں ایک بھی صحیح حدیث، کیا میں کہتا ہوں حسن حدیث لے آئیں. مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ یہ بخاری اور مسلم میں ہے. بی بی میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ صحاح ستہ میں سے لے آئیں. میں کہتا ہوں آپ ایسی ایک صحاح ستہ میں سے غریب حدیث لے آئیں، آپ کو دنیا چھان لیں گی، آپ کو نہیں ملے گی. چلیے خیر، جو آپ کہتی ہیں ٹھیک ہے، آپ کا مقصد ٹھیک ہے، ہم آپ کا خوف بھی جانتے ہیں. تو آگے وہ کہہ رہی ہیں کہ مائی ڈیزائرز، میری خواہش کیا ہے. What do I mean when I say reform is needed in the system? انہوں نے اپنی گفتگو میں یا کہیں کہا ہے کہ اس کو سسٹم کو بہتر کرنا چاہیے، اس میں گنجائش ہے کہ اس کو بدلا جائے. تو وہ کہہ رہی ہیں کہ جب وہ یہ کہتی ہیں کہ سسٹم میں ریفارم کی جائے یعنی بہتری کی جائے تو اس کا کیا مطلب ہے. اس کا انہوں نے 3 پوائنٹس اس صفحے پر لکھے ہیں. پہلا وہ کہتی ہیں انسٹیڈ آف سائلنسنگ وکٹمس ایلیگیشنز آف ابیوز شوڈ بی پراپرلی انویسٹیگیٹڈ اینڈ پرپیٹریٹر پنشڈ ناٹ پروٹیکٹڈ. کہتی ہیں کہ جب ابیوز کا ایلیگیشن لگایا جائے کس پر، اس کو جنسی ہوس کا نشانہ بنایا گیا جیسا وہ کلیم کرتی ہیں، تو جو اس کا نشانہ ہو یعنی اس کے وکٹم ہو، اس کی ایک تحقیق ہونی چاہیے، پراپر تحقیق ہونی چاہیے، اور جس نے یہ کام کیا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، اس کو پروٹیکشن نہیں ہونی چاہیے. میں کیا کہوں ان بی بی کو، بی بی آپ کے مرزا غلام قادیانی سے لے کر نیچے تک یہ کام روز ہوتے آئے ہیں. آپ کو سمجھ نہیں لگتی کہ مرزا مسرور آپ کو کیا کہہ رہا تھا؟ وہ آپ سے کہہ رہا تھا کہ بی بی ہم تو یہ کام روز کرتے ہیں، آپ کس بات پر شور مچا رہی ہو. یہ میرا تبصرہ ہے، یہ ادھر لکھا نہیں ہوا، میں ویسے ہی بتا رہا ہوں. ہم اس کی مثالیں دیں گے جب ان کا یہ لیٹر ختم ہو جائے گا. ہم آپ کو بتائیں گے کہ خاص مثالیں دیں گے جو پہلے بھی دی ہیں، میری پچھلی ویڈیوز میں بھی ہیں. ان کا دوسرا پوائنٹ یہ ہے، کمیونٹی ممبرز شوڈ بی الاؤڈ ٹو گو ٹو لا انفورسمنٹ فار جسٹس وداؤٹ فیئر آف پنشمنٹ سچ ایٹ ایکس کمیونیکیشن. دیکھیں جی، اخراج کا لفظ اس نے استعمال کیا ہے. ایکس کمیونیکیشن اخراج کو کہتے ہیں. کہتی ہیں کہ جو اس کمیونٹی کے ممبر ہیں نا، وہ بلا خوف و خطر جا سکیں قانون کے پاس. وہ نہیں جا سکتے. یہ اس خاندان کے اندر کی خاتون ہے، وہ اپنے خاندانوں والوں کو اب اخراج کر دیتے ہیں جی. اور اخراج تو میں نے آپ کو بتایا بڑی خوفناک سی سزا ہے کہ آپ جس گھر میں پیدا ہوئے، آپ کے ماں باپ آپ کو کہتے ہیں تو میرا پتر ہی نہیں، تو میری تھی ہی نہیں. آپ کے بہن بھائی کہتے ہیں میں تمہیں جانتا ہی نہیں، تم ہو کون. ابھی ایک ہمارے بڑے قریبی جان نے، قریبی کیا، انہیں ہم ویسے جانتے ہیں میڈیا کی وجہ سے، ان کے بھائی نے مطلب انہوں نے صرف سلام کیا اپنے بھائی کو، اور کے بھائی نے جا کے عدالت میں ان پر مقدمہ کر دیا کیونکہ وہ قادیانیت کو چھوڑ چکے تھے جنہوں نے سلام کیا. یہ تو حالت ہے.
اس کو آپ خدائی گروہ کہتے ہیں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیتا ہوں، آپ کی سنت کی مثال دیتا ہوں. عبداللہ بن ابی سب سے بڑا منافق تھا، منافقوں کا سردار، لیکن ان کی اولاد میں مسلمان بھی پیدا ہوئے. ان کا بیٹا بڑا مخلص مسلمان تھا، اس منافق کا. آپ نے کبھی عبداللہ بن ابی کو اخراج کی سزا نہیں دی یا ایسی کوئی چیز نہیں کی، بلکہ جب یہ منافق فوت ہوا تو ان کا لڑکا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اس کے لڑکے، اور آپ سے کہا جی آپ میرے والد کو اپنی قمیض پہنا دیں. ان کی جسم کو قبر میں رکھا جا چکا تھا. میرے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کہا جسم نکالو، پھر ان کو اپنے گھٹنوں پر رکھا اور اپنی قمیض خود پہنائی ایک منافق کو، کہ ان کی اولاد جو ہے وہ صحیح راستے پر ہے. ایکس کمیونیکیٹ نہیں کیا، اخراج نہیں کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ آپ ایسے نہ کریں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا. میں تو کہتا ہوں کہ ان کا ہر عمل، ان کا ہر کام قرآن، حدیث اور اسلام کے صریحاً خلاف ہے. یہ تو اسلام کے نام پر اسلام کو بدل دینا چاہتے ہیں. ہمیں کوئی بکس نہیں ہے، کوئی دعوت نہیں ہے. ہم تو ایک حق بیان کر رہے ہیں، یہ تاکہ اس بی بی کا شک نکل جائے کہ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں. تیسری، اور یہ میرا تبصرہ تھا، یہ جو میں نے میرے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بات بتایا. اب تیسری بات وہ یہ کہتی ہیں کہ ابیوز آف پاور شوڈ بی ایڈریسڈ. ابیوز آف پاور کو یعنی کہ جو مرزا مسرور کی اتھارٹی کو ایڈریس کیا جائے، کر لو گل بی بی تینوں جماعت چو نہ صرف کٹ دین گے، تیرے نال وہ کریں گے جڑا کسے نال نہیں کیتا. کیا کہہ رہی ہے یہ لڑکی؟ بات غور سے سنو. جسٹ بیکاز سم ون از ان ہائی پوزیشن، فار ایگزامپل اے ناظر، محمود شاہ کا ذکر کر رہی ہے جی، اور فرام اے ویل نون فیملی یعنی قادیانی فیملی، اور مسرور کا بھی ذکر کر لو نا، should not mean they are above the law. نہیں بی بی، تمہارا مسرور بھی above the law نہیں ہے. ہم دیکھیں گے کہ کتنے اس کے کنیکشن کام آتے ہیں. شکایت تو آپ نے کر دی، اگر آپ نے اپنی شکایت واپس لے لی تو ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ کی شکایت رہی تو ٹھیک ہے، پھر دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے. In fact, allegations of abuse of power against such high-ranking official should be taken even more seriously. کہتی ہے جو اتنے اونچے درجے پر ناظر ہیں، اور جیسے ڈاکٹر مبشر ہے اس خاندان کا ہے، اور عامر ہے پھوپھی کا لڑکا ہے، یہ جو اوپر لوگ ہیں نا، ان کو تو زیادہ سخت سزا ملنی چاہیے. میرے وہ سننے والے جو نہیں جانتے یہ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں. یہ جو مغربی معاشرہ ہے نا، یورپ اور امریکہ، وہاں پر انہیں یہی تعلیم دی جاتی ہے کہ کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے، کسی کو حق نہیں ہے تمہارے ساتھ کوئی خرابی کرے، کوئی ایسا کر نہیں سکتا. اگر وہ کرنے والا زیادہ اوپر کا آدمی ہے اس کو زیادہ بڑی سزا ملنی چاہیے. یہ باتیں یہ معاشرہ سکھاتا ہے ان کو. پاکستان میں ایسا نہیں سکھاتے، یا انڈیا میں ایسا، وہ تو کہتے ہیں بڑوں کی عزت کرو، آنکھیں سر نیچے کر کے سنو، جو کہتے ہیں اس پر عمل کرو، اور ابیوز کی تو بات ہی نہیں ہوتی اس معاشرے میں. وہاں پر ابیوز ہے، بہت ابیوز ہے، لیکن اس کی بات ہی نہیں ہوتی، کیونکہ جو پڑھانے والے ہیں وہ اس میں شامل ہیں اکثر. ٹھیک ہے، اور قادیانیوں میں تو اللہ معافی دے، اس کے سوا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. یہ میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، آپ کو تو ہم ثبوت دیتے ہیں. تو اب آپ کو سمجھ آیا. یہ میرا تھوڑا سا تبصرہ تھا، ان کی اصل تحریر آپ کے سامنے ہے، آپ اس کو دیکھ لیں. میں اس میں کوئی ایڈیشن سبٹریکشن نہیں کر رہا ہوں، صرف ایک بتا رہا ہوں کہ وہ کس پس منظر میں آپ سے یہ بات کہہ رہی ہیں. چوتھی بات وہ کیا کہتی ہیں؟ While serious allegations of abuse are being investigated, the accused should be asked to step down from the position of power that put them at an unfair advantage.
وہ کہتے ہیں جب یہ ایلیگیشن جو ہیں میں نے الزام لگائے ان کی تحقیقات ہو رہی ہیں تو پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ لوگ جو ناظر بنے بیٹھے ہیں یا چیف میڈیکل آفسر ہیں یا کسی اور عہدے پر ہیں ان کو اتار دینا چاہیے تاکہ ایک انصاف والی تحقیق ہو سکے. میں مانتا بالکل ٹھیک ہے یہ بات, لیکن بی بی انصاف تو سچے لوگوں میں ہوتا ہے نا. انصاف تو وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر خوف خدا ہوتا ہے. یہاں تو جال سازی اور الہاد ہے. الہاد وہ ہے کہ نام جو کہتے ہیں ایک محاورہ ہے کہ رام رام جپنا پرایا مال اپنا. یہاں تو یہ حالت ہے کہ اوپر سے اللہ اللہ کر رہے ہیں, اندر سے دھوکہ بازی. ٹھیک ہے نا, یہ اس کو جال سازی کہا جاتا ہے. آپ جال سازوں کے خلاف لڑ رہی ہیں, آپ کو پتہ نہیں لگا اتنی عمر میں یہ بات, آپ جان لیں گی آپ بڑی اچھی طرح. There is precedent for this in the life of promised Messiah. لو جی مرزا غلام قادیانی کی زندگی میں اس کے بارے میں ثبوت ہے. ٹھیک ہے, وہ ثبوت بھی ہم آج آپ کو دکھائیں گے جو یہ پیش کرتی ہیں. آپ میری بات سن رہی ہیں تو آپ برا نہ مانیں, میں کسی بغض سے نہیں کہہ رہا, میں آپ کو صرف حقیقت بتاتا ہوں. میرے پاس ثبوت نہیں ہوگا آپ مجھ سے کبھی وہ بات نہیں سنیں گی. مجھے ایسی ایسی باتیں پتہ ہیں بغیر ثبوت کے کہ دنیا حیران اور پریشان رہ جائے اگر میں انہیں بتا دوں. ڈسپائٹ انٹرسیشن بائی خلیفہ اول, جو تھا نا حکیم نورے کی بات کر رہی ہے جی, وہ جو پہلا خلیفہ تھا ان کا بھیرے والا. He expelled students who were accused of sexual immorality from Qadian until an investigation was completed. لو جی یہ ایک واقعہ ہوا کہ ویسے لونڈے بازی عام تھی نا. غیور پٹھان کا نام سنا ہے نا, جس کے ساتھ لونڈے بازی کرتا تھا مرزا بشیر, جو مرزا قادیانی کا دوسرا لڑکا تھا. وہاں پر کسی نے اتنی عام ہو گئی یہ حرکتیں جنسی بے راہ روی کے کہ مرزا قادیانی کو لوگوں نے کہا کہ بھائی صاحب پڑھتے تو کچھ نہیں, سارا دن یہی کام ہے. اور وہ جو مربی منیر صاحب نے بھی آج کل بتایا, وہ تو قرآن ہاتھ میں اٹھا کے انہوں نے قسم کھا لی جی میڈیا پر ان کی ہے. آپ کیسے نہیں یقین کریں گے ان کی. وہ تو کہتے ہیں میں بھی یہی کرتا تھا. ہم تو اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہے. تو مرزا قادیانی نے کہا جی اسکول بند کر دو تھوڑے دن, انہوں نے کہو کہ قادیان سے باہر چلے جائیں. آج کل بھی یہی کرتے ہیں ربوہ میں. اس کو کہو جی اس نے فلاں عورت کو ریپ کیا ہے جس کی بڑی شدید سزا ہے اسلام, کہتے جی قادیان اس کو ربوہ سے نکال دو, ربوہ نہ آنا جی, تم باہر نکل جاؤ. یہی مرزا نے کیا. اب وہ لوگ جو سوچتے ہیں کہ جی آپ نے دیکھا وہ نجمہ بہن یا کوئی اور میڈیا پر بتا رہی تھی کہ جی جو بدماشی کرتا ہے نا اس کو کہتے ہیں ربوہ سے چل جا, وہ پھر آتا جاتا رہتا ہے لیکن ربوہ میں سے کچھ دیر کے لیے چلا جاتا ہے, ہمیشہ کے لیے نہیں. اسی کا ذکر کر رہے ہیں, یہی مرزا قادیانی نے کیا تھا. اب آپ غور کر لیں, مرزا قادیانی نے کیا کہا کہ ہم تحقیق کریں گے, ذرا ان کو کہو قادیان سے چلے جائیں, معاملہ ٹھنڈا ہو جائے. جن کے ساتھ انہوں نے یہ جنسی ہوس یا ایسی قسم کی حرکتیں کی ہیں وہ ذرا ٹھنڈے پڑ جائیں. تو پھر واپس آ گئے. یہی کام اب ربوہ میں ہوتا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ قرآن کے صاف احکام ہے سورہ نور میں, ٹھیک ہے, قرآن پاک کے صاف احکام ہے سورہ نساء میں, ٹھیک, تو پھر ان کو تو مرزا قادیانی نے امپلیمنٹ نہیں کیا. تو ندا بی بی آپ خدا کا خوف کرو. اور یہ پریسیڈنٹ ہے, یہ تو آج بھی ہوتا ہے. آپ الزام دے ہی نہیں سکتی قادیانی جماعت کو. آج بھی وہ وہی کرتے ہیں جو مرزا قادیانی نے کیا. کہتے ہیں ربوہ چھੱਡ دے پھر آ جائیں بات چو. آپ کو کس بات کا اعتراض ہے؟ یہ پریسیڈنٹ تو پورا ہو رہا ہے. ہی ایکسپیلڈ اسٹوڈنٹس. ہاں جی بالکل, ہمیں پتہ ہے, ہم آپ کو بتائیں گے. میں آپ کو بتاتا ہوں تو وہ تو کر دیا, لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیں, آپ کے ساتھ جو ریلیٹڈ, یہ میرا تبصرہ ہے جی, میں یہ پورا کر لوں تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سے ریلیٹڈ کیا چیز ہے. ہاں, اور یہ ہے جی سیرت المہدی پارٹ 1 پیج 147, میں آپ کو صفحہ بھی آج دکھا دیتا ہوں. اینڈ دیئر انوسینس پروون. لو جی لونڈے بازی کرتے رہے تو انوسینس ان کی پروو کر رہا ہے.
اور کسی کی پروف نہیں ہوئی تھی. وہ جو شکایت تھی نا وہ جو عام تھا, مطلب غیور پٹھان پر تو مرزا بشیر لگا ہوتا تھا اور دوسرے استاد شاگردوں پر, شاگرد استادوں پر. میں کہتا ہوں یہ سلسلہ چل رہا ہے اور اس کا ایک ثبوت ہم دیتے ہیں آپ کو. قاضی یار محمد جو تھا نا, انگلیاں دیتا تھا مرزا قادیانی کو, سب لوگوں کو یاد ہوگا, ہم نے بہت سے, میری پچھلی ویڈیوز دیکھ لیں ان میں ہے. اس نے ایک کتاب لکھی اسلامی قربانی کے نام سے. اس میں وہ کہتا ہے کہ مرزا غلام قادیانی نے ایک کشف دیکھا. اس کشف نے اس نے دیکھا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالی نے اس سے رجولیت کا اظہار فرمایا. بی بی ندا, یہ تمہارا صحابی ہے مرزا قادیانی کا, الزام یہ لگا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر, کہ اللہ تعالیٰ نے مرزا قادیانی سے سیکشول تعلق کیا, جنسی زیادتی کی, رجولیت کی. کہیں تو آپ کو میں ریفرنس بھیجوا دوں. یہ ہو گئی ایک بات. دوسری بات سنیں, آپ کے کیس سے بہت ریلیٹڈ معاملہ ہے, یہ ریفرنس آپ مت دیا کریں, ریفرنس میں آپ کو بتاتا ہوں. 1905 میں مرزا محمود زانی, جسے آپ لوگ مسلم آؤٹ کہتے ہیں, اس نے قاضی اکمل کی 10 یا 11 سال کی لڑکی کو آپ کے مرزا قادیانی کے گھر میں جو مسجد مبارک ہے اس کی چھت پر اس سے زنا کیا. شاید آپ کو نہ پتا ہو, قاضی اکمل وہی ہے جو کہتا تھا, جس نے ایک بڑی نظم لکھی کہ جس نے دیکھنے ہوں محمد کامل, محمد اکمل صلی اللہ علیہ وسلم, آ کر دیکھے غلام احمد کو قادیاں میں. یہ وہ آدمی ہے جو اس قسم کی واقعاتیاں لکھا کرتا تھا. اس کی لڑکی کو آپ کے پردادا یا دادا, آپ پردادا شاید بنتا ہے, مرزا محمود زانی نے ریپ کیا 1905 میں. قاضی اکمل پہنچ گیا مرزا قادیانی کے پاس, جسے آپ پرامس مزاحیہ کہتی ہیں. اس نے کہا میری نابالغ لڑکی کو تمہارے لڑکے نے یہ کر دیا ہے. یہ کیس ہے, یہ ریپ کا کیس ہے. ریپ کیا نا اس نے, اڈلٹری بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. زنا بھی آپ اس کو جو اڈلٹ والا نہیں کہہ سکتے, جس کی سزا الگ 100 کوڑے ہے. یہ تو سیدھا سیدھا ریپ کا کیس تھا. اس نے لڑکی کی مرضی کے خلاف اس سے زنا بالجبر کیا مرزا محمود نے. ریپ کا کیس. آپ اس کو کوٹ کیا کرو بی بی, یہ آپ کے ساتھ جو ہوا ہے وہی قاضی اکمل کی لڑکی کے ساتھ ہوا تھا, ریپ کا کیس. اب آپ سن لو اس کا فیصلہ کیا کیا. اس کی ایک کمیٹی بنائی مرزا قادیانی نے, اس کا سربراہ مولوی محمد علی, جس نے بعد میں لاہوری جماعت بنا لی. فیصلہ بھی سن لو, آپ کو بہت تسلی ہو جائے گی جب آپ یہ فیصلہ سنیں گے کہ فیصلہ کیا کیا. مولوی محمد علی کو حکم ہوا کہ جناب یہ 14 سال کا ہے, اس کو جانے دو. اب مولوی محمد علی میں کچھ تھوڑی بہت شرافت ہوگی. اس نے کہا بھائی 10-12 سال کی لڑکی کا زنا بالجبر کیا ہے, ریپ کا کیس ہے. تو انہوں نے ایک فیصلہ لکھا کہ گواہوں کی کمی کے باعث, کیا فیصلہ لکھا؟ گواہوں کی کمی کے باعث مرزا محمود کو بری کیا جاتا ہے. 4 یا 5 آدمی تھے کمیٹی میں. اب بی بی یہی بات تو تمہیں اس گفتگو میں مرزا مسرور نے بتائی تھی کہ 4 گواہ لاؤ. یہی مرزا قادیانی نے محمد علی کو کہا تھا کہ وہ مرزا قاضی اکمل کی بیٹی کا ریپ کیا ہے, مرزا محمود نے 4 گواہ لاؤ. آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ اس کو کیوں غلط مرزا مسرور کو کہہ رہی تھی؟ آپ کے خاندان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. قرآن پاک کی تو آپ کے مرزا قادیانی نے, جسے آپ پرامسڈ مسایہ کہتے ہیں, وہ لکھ گیا ہے کہ حدیث کو ہم ردی کی ٹوکری میں پھینکتے ہیں اور فیصلہ صرف قرآن سے نہیں ہوگا بلکہ اس کے ککڑی والے الہام سے اور ٹیچی اور سکینہ والے اور دیو سنگھ والے الہام سے ہوگا. آپ کیوں غلط کوٹ کرتی ہیں؟
آپ 1905 کا مرزا محمود کا واقعہ کوٹ کریں، ریپ کا کیس ہے، بالکل وہی کیس جو آپ کے ساتھ ہوا ہے۔ وہ جی اس نے 4 گواہ مانگے، ظاہر ہے 4 کا لفظ تو نہیں آپ کی کتابوں میں، کہ گواہوں کی کمی کے باعث چھوڑ دیا گیا، تو 4 گواہ ہی مانگے ہوں گے۔ ریپ کے کیس میں فقہ اسلامیہ اور قرآن کے تحت کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے، لڑکی کا اپنا بیان کافی ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث 4369، میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ پڑھ لو۔ مرزا قادیانی کون ہوتا ہے اس فیصلے کے اوپر فیصلہ کرنے والا؟ بی بی ٹھیک ٹھیک ریفرنس دینا سیکھو، میں نے آپ کو بتا دیا ہے ریفرنس۔ اور میں آپ کو بتا دوں ایک بات کہ جو برطانیہ کی عدالت ہے اس کا فیصلہ اسلام کے بہت قریب ہوگا۔ آگے وہ لکھتی ہیں، جی چلیں چھوڑیں یہ میرا تبصرہ تھا، آگے وہ لکھتی ہیں کہ مائی ریکویسٹ، کہ میری درخواست ہے آپ لوگوں سے جو میڈیا پر ان کا نام لے رہے ہیں، کہتے ہیں فار آل آف یو آؤٹ دیئر، تھینک یو فار سپورٹنگ دی جسٹس فار ندا کاز، آئی اپریشیٹ اٹ ود آل مائی ہارٹ۔ کہتے ہیں کہ جسٹس فار ندا کے لیے آپ نے جو سپورٹ دکھائی ہے میں اس کے دل سے قبول کرتی ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ یہ پہلا پوائنٹ ہے ان کا۔ دوسرا، جسٹ ایز سائلنسنگ اینڈ ڈسپیریجنگ وکٹمس از ڈیمیجنگ ٹو دیم، so is pretending to speak for them and hijacking their narrative for an ulterior agenda۔ کہتے ہیں کہ جتنا کہ کسی وکٹم کو خاموش کیا جائے اور اس کو زبردستی پیچھے کیا جائے، خراب بات ہے کہ ایسے کسی وکٹم کے ساتھ کیا جائے، کہتے ہیں اتنی خراب بات ہے کہ آپ یہ پریٹینڈ کریں کہ آپ ان کے حق میں بول رہے ہیں اور ان کا ایجنڈا جو ہے وہ آپ ہائی جیک کر لیں، یعنی کہ آپ اپنا ایجنڈا ایک فالو کر رہے ہو۔ ٹھیک ہے، تو وہ کہتی ہیں کہ یہ اتنی خراب بات ہے کہ آپ ان کے جو ظلم ہوا ہے پریٹینڈ تو یہ کریں، بہانہ تو یہ بی بی دیکھو ہم تو نہیں بہانہ بناتے، ہم تو کہتے ہیں آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے، آپ کو انصاف ملنا چاہیے، لیکن آپ کے بعض نیریٹو جو ہیں ہم ان سے اتفاق نہیں رکھتے۔ وہ نیریٹوز کی ہم وجہ بھی جانتے ہیں کہ آپ کی خاندانی لنکس ہیں، آپ کے والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ ان سے کوئی تعلق نہیں، تو کوئی بھی نہیں توڑنا چاہتا، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اس لیے یہ اخراج جو ہے نا بڑی لعنتی چیز ہے، لیکن جس کو جماعت قادیانیہ سے اخراج ملتا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اس پر۔ خدا تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اس کو غور سے پڑھیں، سورہ البقرہ آیت الکرسی کے بعد کی 2 آیات میں نے پڑھی ہے۔ خدا تعالیٰ نے صاف طور پر کہا ہے کہ جو طاغوت کو چھوڑ کر ہم نے اندھیرے کو روشنی سے الگ، ہم نے روشنی کو اندھیرے سے الگ کر دیا ہے، جو طاغوت کو، ابلیسیت کو، شیطانیت کو چھوڑ کے اللہ کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے وہ ایک ایسا ہاتھ پکڑتا ہے جسے کبھی چھوڑا نہیں جا سکتا۔ یہی میں اخراج والوں کو کہتا ہوں، جب آپ اس جماعت سے نکلتے ہیں یا نکالے جاتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے آپ پر، آپ اس پر خوشی منائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو انعام دینے کا، معاف کرنے کا شاید فیصلہ کر لیا۔ ٹھیک ہے، تو ہم آپ کی بات مانتے ہیں جی، جو آپ کا یہ ہائی جیک کرے گا اس کو بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں آپ پر جو ظلم ہوا ہے ٹھیک ہے ہوا ہے، لیکن آپ ایک بات تو مانیں کہ اگر آپ ایک غلط نیریٹو کا، اگر آپ اپنے ظلم کے ساتھ یہ پروپیگنڈا کر رہی ہیں کہ قادیانیت سچی ہے تو وہ بھی اچھی بات تو نہیں ہے نا۔ آپ کوئی ثبوت تو دے نہیں رہی کہ آپ کے
بلکہ جو کچھ آپ کہہ رہی ہیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں مثالیں دے کر کہ یہ قادیانیت کے اخلاق کا حصہ ہے. آپ کو تو آپ کے خلیفہ نے بھی بتایا ہے کہ ہم تو روز یہ کرتے ہیں. آپ کس بات پر شور مچا رہی ہو؟ آپ کو آوازیں سنائی نہیں دی؟ آپ وہ جو اپنی گفتگو خلیفہ کے ساتھ ہے دوبارہ سنیں، انشاءاللہ آپ کو صاف ہو جائے گی بات یہ. اور آپ کو تو ہم نے اسپیسیفک مثالیں دی. آپ ہی کی رشتہ دار ہے امت الرشید، امت القیوم، اس کی ماں ناصرہ بیگم. ثبوت چاہیے؟ ہمارے پاس سے ہیں بہت، لے لیں آپ، ہم آپ کو دیں گے ثبوت. تو آپ کی بات سے ہمیں بالکل اتفاق ہے. میں تو کہتا ہوں آپ کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے، لیکن آپ بھی اس کے درمیان میں مذہب کو مت لائیں. آپ نے کہا تھا نا کہ یہ مذہب کا معاملہ نہیں ہے، سوشل معاملہ ہے. آپ یہ کیوں مثالیں دے رہی ہیں پرامس مسایا اور فلانا مسایا؟ ہم تو اسے مانتے ہی نہیں ہیں. آپ تو اس کو سچا ثابت کرنے کے چکر میں ہیں اپنے ظلم کو چھوڑ کر. آپ بھی ایسا مت کریں بی بی، آپ بھی مذہب سے الگ کر دیں اس معاملے کو، تو لوگ بھی اس کو الگ کر دیں گے. ہم تو اس کو مذہب کو ساتھ لاتے نہیں. آپ جب سوال اٹھاتی ہیں تو ہم اس کا صرف جواب دیتے ہیں آپ کو، ورنہ ہم کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو ہوا ہے وہ کسی اخلاق میں ٹھیک نہیں. آپ میری پچھلی ویڈیو دیکھیں، میں نے صاف کہا قرآن کے حساب سے ٹھیک نہیں ہے، حدیث کے حساب سے ٹھیک نہیں ہے، فقہ کے حساب سے ٹھیک نہیں ہے. میں نے تو آپ کو تو پاگل کہتے ہیں آپ کی جماعت والے، وہ صاف آپ کے سوشل میڈیا کے یہ جو گرو جاہیا اینڈ کمپنی سارے بیٹھے ہوئے کہتے ہیں آپ پاگل ہو گئی ہیں. میں میڈیکلی ٹرینڈ ہوں، میرے پاس دنیا کی اعلیٰ ترین ڈگریاں ہیں. میں نے اپنی ویڈیو میں صاف بتایا ہے کہ آپ بالکل پاگل نہیں ہوئے ہیں. آپ پر پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر کا شکار ہو گئے ہیں، جو اکثر جنسی ہوس کے شکار لوگ ہوتے ہیں. آپ کی جو سائیکو تھراپسٹ ہے وہ بھی آپ کو یہ بتائے گی. یہ جو آپ کا سیٹ آف انفلکشن ہے وہ بڑا مختلف سیٹ آف انفلکشن ہے. ہر آدمی کی ایک الگ رسپانس ہوتی ہے. آپ کی رسپانس الگ ہے، آپ جیسی رسپانس کسی دوسرے انسان کی نہیں ہوگی. ہر انسان ایک انڈیویجول اینٹی ہے، اس کو نہیں بدلا جا سکتا. اس کی رسپانس الگ ہوتی ہے، اس کے طریقے الگ ہوتے ہیں. لیکن آپ جو بات کہتی ہیں میں مانتا ہوں. آپ دوسروں کو جب کہتی ہیں اسے مذہبی مسئلہ نہ بنائیں تو آپ یہ والے ریفرنس دینے چھوڑ دیں کہ جناب پرامس مسا، ہم تو مانتے ہی نہیں ہیں اسے پرامس مسایا. ہم تو ثابت کرتے ہیں کہ وہ جھوٹا شخص تھا. ٹھیک ہے، تو آپ یہ ہمیں بتانا چھوڑ دیں کہ اس کی زندگی میں نے آپ نے جو حوالہ دیا ہے بالکل غلط ہے. میں جو آپ کو حوالہ دے رہا ہوں 1905 کا مرزا محمود نے ریپ کیا تھا قاضی اکمل کی لڑکی کو، وہ ہے آپ کا کیس. اس کیس کا فیصلہ آپ پڑھیں. انہوں نے اس کو چھوڑ دیا تھا. ادھر بھی کہتے تھے 4 گواہ لاؤ. آپ میری ویڈیو دیکھ لیں، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ فقہ میں، اور نہ ہی مغرب کے قانون میں. یہ صرف قادیانیت میں ہے. تو میرا آپ سے یہی مشورہ ہے، آپ بھی مذہب کو درمیان میں لانا چھوڑ دو. ہم بھی نہیں لاتے. ہاں آگے انہوں نے لکھا ہے، مائی فائٹ از اے سنسیئر اسٹرگل فار ناٹ جسٹ مائی رائٹس بٹ دی رائٹس آف اینی اینڈ ایوری ون دیٹ suffers the likes of what I have, and the last thing I need is for this struggle for be tainted by insincere and biased voices trying to exploit my pain for the malicious agenda. نہیں، آپ کی بات ہم مانتے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ آپ بڑی کہہ رہی ہیں کہ میں بڑی سنسیئرٹی کے ساتھ یہ کوشش میں ہوں کہ جو ان کے رائٹس ہیں، جو ان کے حقوق ہیں، اور ہر وہ شخص جو ان کی طرح کا ہے اس کے حقوق جو ہیں وہ ٹینٹ ہو رہے ہیں، ان پر داغ لگ رہا ہے ان لوگوں کی وجہ سے جو اس مسئلے کو اپنے ملیشیس ایجنڈا، یعنی کہ ملیشیس اس کو کہتے ہیں جو اس کا برا ہو، گندی نظر کا ایجنڈا ہو، اس کو آگے بڑھانے کے لیے جو وہ کر رہے ہیں. تو یہ بات وہ کہہ رہی ہیں. فار دوز ہو ملائن می ایز اے لونیٹک، اور یہ ان کے لیے یہ بی لونیٹک تو آپ کی جماعت والے آپ کو کہہ رہے ہیں. تو ملائن کرنا ہوتا ہے کہ مطلب کسی کی ریپوٹیشن کو یا کسی کے کردار کو آپ ایک برا ثابت کرنا چاہیں، یا نیگیٹو ورڈ ہے ملائن کرنا کسی کو. فار دوز ہو ملائن می ایز اے لونیٹک، کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو مجھے
پاگل کے تاثر برا تاثر پاگل پن کا دینا چاہتے ہیں میرے بارے میں. آئی پرے فار یو اینڈ یور فیملیز ٹو. کہتی ہے میں تمہارے اور تمہارے خاندانوں کے لیے دعا کرتی ہوں. May you never face any abuse in your life, کہ آپ کبھی ایسی ابیوس جو ہے اور ایسا ظلم اپنی زندگیوں میں نہ دیکھیں. بٹ اف یو ڈو، اگر آپ کو یہ ملے، گاڈ فاربڈ، اللہ نہ کرے، آئی ول بی ہیئر ٹو اسپیک فار یو ٹو، میں بھی آپ کے حق میں آواز بلند کروں گی. ٹھیک ہے، ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے. تو یہ سب کچھ انہوں نے کیا، یہ ان کا خط ہے. ہم اگلی ویڈیو میں ان کی باقی چند دوسری باتیں دکھائیں گے، لیکن یہاں پر میں ان کا وہ بتا دینا چاہتا ہوں. ان کا یہ جو ایک خط ہے، یہاں پر میں یہ دکھا دینا چاہتا ہوں وہ خط جس ریفرنس کا 147 سیرۃ المہدی کا وہ ذکر کر رہی تھی. وہ یہ لکھا ہوا ہے جی کہ وہ جو طالب علموں کو کہا کہ قادیان سے چلے جاؤ، اور یہ سارا فیاسکو. ٹھیک ہے، تو اس کے جواب میں نے انہیں کہا کہ بی بی یہ آپ کا معاملہ نہیں، یہ تو لونڈے بازوں کا معاملہ ہے، ذرا غور سے پڑھنا. اور وہ تو قاضی یار محمد کہتا تھا، وہ رجولیت کی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے، وہ تو اتنے ظالم قسم کے آپ کے ریفرنسز ہیں. اسلامی قربانی میں جا کے صفحہ نمبر 30 پر پڑھ لو، ہمیں کیا کہہ رہی ہیں آپ. اور آپ کے لیے ایک اور میں نے چھوٹا سا ریفرنس نکالا ہوا ہے، یہ دیکھ لیں، آپ کا حوالہ بھی دیکھ لیں. صفحہ نمبر 534 ہے، خطبات محمود ہیں. ٹھیک ہے، 1938 کا سال ہے. یہ دیکھیں جی، میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں اگر آپ کو اردو پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے. حضرت مسیح ولی اللہ تھے، جو بھی ہے ولی اللہ تھے، اور ولی اللہ بھی کبھی کبھار زنا کر لیا کرتے ہیں. یہ جی ریپ کی بات ہو رہی ہے اور زنا کی بات ہو رہی ہے، آپ سمجھ رہی ہیں نا. زنا اسی سیکشول جو تعلق ہوتا ہے، جنسی تعلق، سیکشول ریلیشن شپ کو کہتے ہیں، اگر آپ کو تو پتا ہے. اور کہتے ہیں کہ آپ جن کو مسیح کہہ رہے ہیں نا، کہتے ہیں کہ وہ کبھی کبھی زنا کیا کرتے تھے، کبھی کبھی ایسا کرتے تھے. مطلب، اور آپ کو ہم بتا دیں بی بی، آپ ریفرنس کوٹ کرنے ہیں تو وہ بھی کوٹ کرو. ساری رات آپ کے مرزا قادیانی صاحب غیر محرم عورتوں کے ساتھ سوتے تھے اور شلوار اتار دیتے تھے اور چادر باندھ لیتے تھے جو پھسل جاتی تھی. ہم نے آج تک آپ کی کتابوں میں نہیں پڑھا کہ وہ کب اپنی بیوی کے ساتھ رات گزاری انہوں نے. دیکھیں، آپ برا نہ مانیں، میں آپ کی باتوں کا جواب دے رہا ہوں. مطلب مجھے خود شرم آتی ہے ایسی باتیں کرتے. اگر انہوں نے کبھی کبھار زنا کر لیا تو اس میں کیا حرج ہوا؟ کہتے کبھی کبھار انہوں نے ایسا کر لیا تو کیا؟ آپ کی کتاب ہے، ہماری کتاب نہیں. کلمۃ الفصل ہے اس کا نام، اگر آپ کو شک ہے نا آپ دیکھ لیں. خطبات محمود اس کا نام ہے، صفحہ نمبر 534 ہے، آپ ہی کی کتاب ہے، ہم نے نہیں لکھا ہوا. پھر لکھا ہے کہ ہمیں حضرت مسیح پر تو اعتراض نہیں، کیونکہ وہ کبھی کبھی زنا کرتا تھا. ٹھیک ہے، یہ جی آپ کے مرزا قادیانی صاحب کے بارے میں آپ کے لوگ لکھ رہے ہیں، ہم نہیں لکھ رہے. ہمیں اعتراض موجودہ خلیفہ پر ہے جو ہر وقت زنا کرتا رہتا ہے. یہ تو ہم نے آپ کو بتایا، ایک اپنی ساری بیٹیوں کے ساتھ اس نے کیا. آپ کیا رونا روتی ہیں اور کس کے سامنے روتی ہیں؟ میں نہیں کہتا آپ پر ظلم، میں کہتا ہوں آپ پر بہت ظلم ہوا ہے، لیکن آپ کس کو کیا بتا رہی ہیں؟ آپ مسرور کو یہ بات بتا رہے ہیں، اس کا تو خاندانی کام ہے. یہ آپ بھی اسی خاندان کی ہیں، ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ مطلب آپ کا آپس کا معاملہ ہے. لیکن آپ مجھے معافی دے دیں، میں کسی برے نیت سے نہیں کہہ رہا. اس اعتراض سے پتہ لگتا ہے کہ یہ شخص پیغامی طبع ہے. کہتے ہیں یہ جو اعتراض کرنے والا نا، اب آپ ایک بات پر غور کریں کہ یہ بات کوئی شخص کہہ رہا ہے جو یہ جمعے کا خطبہ دے رہا ہے مرزا محمود، اور اس میں ذکر کر رہا ہے. سب سے پہلی بات مرزا محمود کو کہنی چاہیے تھے جھوٹا الزام. نہیں جی، وہ جھوٹا الزام کہاں ہے، وہ تو کرتا ہی یہ تھا، ہمارے پاس تو ثبوت ہیں اس کے. کہہ رہا ہے کہ یہ شخص جو ہے نا، یہ الزام لگا رہا، الزام کا انکار نہیں کیا آپ نے، یہ پتہ رکھیں. کہہ رہے کہ یہ پیغامی طبع ہے. آپ کو پتہ ہے پیغامی طبع لاہوری جماعت والوں کو پیغامی کہتے ہیں یہ، کیونکہ وہ مرزا غلام قادیانی کو نبی شبی کوئی نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں مجدد ہوئے گا کوئی. ٹھیک ہے،
اور لاہوری جماعت اس لیے بنی کہ مرزا محمود کو مولوی محمد علی نے اس لیے خلیفہ ماننے سے انکار کر دیا کہ اسے پتا تھا یہ زناکار ہے، یہ مسلسل ریپ کیا ہے اس نے لوگوں کا، اور وہ اس کا چیئرمین تھا اس کمیٹی کا جس نے وہ تحقیقات سو کالڈ تحقیقات کی۔ کہتے ہیں اس لیے کہ ہمارا مرزا قادیانی کے متعلق یہ اعتقاد ہے کہ آپ نبی اللہ تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، مگر پیغامی اس بات کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے، اور آپ کو صرف ولی اللہ سمجھتے ہیں۔ میں تو ولی اللہ بھی نہیں سمجھتا بھائی، میں تو بندہ بھی نہیں سمجھتا۔ تو جب کوئی شخص ایک آگے بھی پڑھ لیں، جب کوئی شخص ایک سچائی پر اعتراض کرتا ہے اور اسے لازماً دوسری سچائیوں پر بھی اعتراض کرنا پڑتا ہے، مثلا مصری صاحب، بی بی آپ کو نہیں پتا نا مصری صاحب کون تھے؟ مصری صاحب آپ کے ناظر اعلیٰ تھے، ان کو مصری صاحب اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کوئی مصر سے نہیں تھے، وہ مصر گئے تھے اعلیٰ تعلیم کے لیے، عربی زبان کی اور شاید فقہ کی، اس کے بارے میں مجھے یقین نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا مصری صاحب کو سب سے پہلے میری خلافت میں نقائص نظر آئے، وہ جی نقص یہ نظر آیا، ایک دن مصری صاحب کو نا کسی نے بتا دیا کہ یہ مرزا محمود زانی جو ہے یہ اپنی لڑکی کے ساتھ زنا کر رہا تھا، کسی نے عصر کے وقت آخر کہا عصر کی اذان ہو گئی ہے، لوگ انتظار کر رہے ہیں، اس نے نہ وضو کیا نہ ہاتھ منہ دھوئے، اسی طرح اٹھ کر جو ہے نا گیا اور نماز اور جاتے ہوئے کہا اے نمازاں میری جان نہیں چھٹ دیا، اور ویسے ہی جا کے اس نے وہ نماز کی امامت کی اور واپس آ گیا۔ کسی نے مصری کو یہ واقعہ بتا دیا، مصری صاحب کو آگ لگی، انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر اس نے تحقیق کی تو اسے پتہ لگ گیا بالکل ہی ایسا ہے۔ اس نے جا کے مرزا محمود زانی کے منہ پر کہا کہ میاں پہلی بات تو یہ ہے میں تمہارے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا، اگر کبھی پڑھ بھی لی تو میں وہ نماز دوبارہ پڑھوں گا، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ اب اس کا یہ لازمی نتیجہ ہے کہ خلیفہ اول پر بھی ان کا حملہ ہو، یعنی حکیم نورے پر۔ کیڑے خلیفے؟ چلو جس طرح میں خلیفہ ہوں اس طرح وہ بھی خلیفہ تھے، ہم تو بالکل کہتے ہیں تو تجھے سارے کوئی چٹے بٹے ہو۔ جس طرح میں یہ کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے مجھے خلیفہ بنایا، انا للہ و انا الیہ راجعون، لڑ لڑ مر جاتے ہو ایک دوسرے سے۔ یہ دیکھو پتا کاٹ دیا نا محمود شاہ کا اور لڑکی بدنام کر دی، محمود شاہ کا پتا کاٹنے کے لیے خلافت میں، یہ تو تمہاری حالت ہے، یہ اللہ خلیفہ بنا رہا ہے، تم تو لڑ لڑ مر جاتے ہو۔ اپنی لڑکی مرزا طاہر نے اپنی لڑکی دی اس کو، لقمان کو، تاکہ وہ خلیفہ بن سکے، اور پھر مرزا طاہر نے میاں رفیع کو اور اس کے ساتھیوں کو ڈنڈا ڈولی کرنا کہتے ہیں پنجابی میں، یعنی کہ زبردستی اٹھا کے باہر پھینکنے والا کون تھا؟ ایک شیخ جو آج تمہارے خلاف بات کرتا ہے۔ او مرزائیو خدا دا خوف کرو، اللہ کو ڈرو، یہ ہے تمہارے خدا خلیفے۔ کسی انسان نے نہیں بنا لو جی، تو پھر ایک شیخ کو کیوں کہا کہ مرزا نفی نو ذرا باہر چھوٹ دیں؟ اور اب تم یہ سکینڈل کیوں کھڑے کر رہے ہو دوسروں کے پتے کاٹنے کے لیے؟ اور پھر یہ بتاؤ یہ اگر اللہ نے بنایا ہے تو یہ خلیفے کے بندے کیوں ہیں خلافت کمیٹی میں سارے؟ کو خدا دا خوف ہے تاڑے دل چ؟ ویسے تو ہم تمہیں مانتے ہی نہیں ہیں خلیفہ، تم خلافت تم جتنے مرضی ڈھونگ رچاؤ، ایک دن وہ 6 فٹ کی قبر میں ہی سب نے جانا ہے۔ وہ جب وہاں پہنچ کے تم اپنی خلافت کا اعلان کرنا، پھر تمہیں فرشتے بتائیں گے۔ اب تمہیں یقین تو ہے نہیں کہ قادیانیوں کو، اور میں تو آپ کو مثالیں پر مثالیں دے سکتا ہوں کہ یہ اتنے الہاد ہے۔ کسی نے پوچھا مرزا طاہر سے جی وہ جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کے بعد وہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ قرآن پاک میں آیات لکھی ہوئی ہیں، کلوننگ آج کل ہم کر لیتے ہیں، میں نے تو وہ سائنس سے ثابت کیا ہوا ہے، میں تو سائنسدان ہوں انسان کا۔ میں کہتا ہوں آپ کو اللہ تعالیٰ نہ صرف دوبارہ زندہ کرے گا، خدا کی قسم ایسے زندہ کرے گا کہ آپ کہیں گے یہ میں کیسے دوبارہ ویسا ہی ہو گیا جیسا میں دنیا میں تھا۔ پھر آپ کے ہاتھ میں سورہ کہف میں لکھا ہے وہ کتاب پکڑا دے گا، اور لوگ چیخ چیخ کے کہیں گے کہ یہ کیسی کتاب ہے جو نہ چھوٹی بات چھوڑتی ہے اور نہ بڑی بات چھوڑتی ہے، ٹھیک ہے؟
اور میں آپ کو سائنسدان ہونے کی حیثیت سے کہتا ہوں خدا کی قسم ایسا ہی ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اسی لیے تو قرآن میں لکھا ہے لا ریب فیہ، اس میں جو باتیں کی گئی ہیں اس میں کوئی شک نہیں۔ اولم یرى الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقا قال من یحیی العظام وهي رمیم قل یحییها الذی انشأها اول مرہ وهو بكل خلق علیم، میں تمہیں ویسے ہی پیدا کر دوں گا جیسے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں یہی ہوگا۔ کسی نے مرزا طاہر کو کہا کہ ایسا ہوگا، اس نے کہا تو نہیں جی ایسا کیسے ہو سکتا ہے، جن کو جانور کھا جاتے ہیں ان کا کیا بنتا ہے۔ اس شخص کی بات سن کر میں وہاں موجود تھا، میرا دماغ بھک سے اڑ گیا، میں نے کہا یہ سالہ تو ملحد ہے۔ بی بی آپ کن لوگوں کی باتیں کر رہی ہیں؟ میرا آپ کو بڑا مخلصانہ مشورہ ہے، آپ زندگی میں ایک مرتبہ قرآن پاک کو اور اسلام کو ضرور پڑھ لیں۔ آپ نے حدیث کوٹ کی ہے نا، میں نے دیکھی ہے، آپ حدیث پڑھتی ہیں وہ sunna.com سے، آپ پڑھا کریں وہ حدیث، آپ ریپ والی حدیثیں پڑھیں، ابن ماجہ کی وہ حدیث پڑھیں جس کا نمبر ہے 4369۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دکھائے گا اور دے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت نہ دینی ہوتی آپ یہ مسئلہ ہی نہ اٹھاتی، کیونکہ قادیانی کی جماعت میں یہ روز ہوتا ہے لیکن اس کو اٹھاتا کوئی ہے۔ تو میں آپ کے لیے بھی اور سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سب پر اپنا رحم کرے اور ہمیں سیدھا رستہ دکھائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔